السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کا ایک سبق جو ہمارے معیشت کے حصے میں آتا ہے، معیشت اور حکومت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت کلبرگی جنوب۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سبق میں معیشت اور حکومت کا تعلق پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں منصوبہ بندی کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے، 5 سالہ منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور 5 سالہ منصوبوں کے کیا کیا کارنامے ہوئے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سبق میں ہم سبز انقلاب اور نیتی آیوگ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، انسان کے تمام معاشی سرگرمیوں کا ایک منظم نظام ہی معیشت کہلاتا ہے۔ جو ہم روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ایک منظم نظام قائم کرتے ہیں اس کو معیشت کہا جاتا ہے۔ معیشت کا مقصد کیا ہوگا؟ معیشت کا مقصد انسان کی فلاح و بہبودی، یعنی انسان کی ترقی کے لیے ہی معیشت کا نظام لاگو کیا گیا ہے۔ حکومت بھی انسان کی فلاح و بہبودی، عوام کی فلاح و بہبودی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کام کرتی تھی یا کرتی رہی ہے، مگر 19ویں صدی کے اواخر تک حکومت کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے ملک کی حفاظت، انتظامیہ اور عدلیہ کا ہی کام انجام دیتی تھی۔ معاشی نظام یا معاشی میدان کو انسان کا انفرادی میدان سمجھا جاتا تھا، یعنی حکومت اس میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔ مگر 20ویں صدی کے آغاز میں بہت سارے ممالک آزاد ہو گئے اور ان تمام آزاد ممالک میں فلاحی ریاست کا آغاز ہوا۔ جب فلاحی مملکت قائم ہوتی ہے تو حکومت کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے مد نظر حکومت نے معاشی نظام میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کیا۔ تو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ 19ویں صدی تک حکومت معاشی میدان میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، مگر جب ملک آزاد ہونے لگے، فلاحی مملکت بننے لگے، جمہوریہ بننے لگے، تو عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے معاشی سرگرمیوں کو بھی حکومت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حکومت نے معاشی سرگرمیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں شہریوں کو بنیادی سہولیات کا فراہم کرنا، عوام کے لیے رہائش، تعلیم، صحت و صفائی، نقل و حمل اور مواصلات کو فراہم کرنے کے لیے معاشی میدان میں حکومتوں نے مداخلت شروع کی ہے۔ پیارے بچوں، آج بھی ہماری دنیا میں 3 قسم کے ممالک پائے جاتے ہیں۔ ایک ترقی پذیر ممالک ہیں، دوسرے ترقی یافتہ ہیں اور تیسرا گروہ وہ پسماندہ ممالک کا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ترقی یافتہ ممالک وہ ہوتے ہیں جو ترقی حاصل کر چکے ہیں، جو ڈیولپڈ ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ، انگلینڈ، فرانس کا نام ہم لے سکتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کا مطلب ہے ایسے ممالک جنہوں نے ابھی ترقی حاصل نہیں کی ہے، مگر ان ممالک میں ترقی شروع ہو چکی ہے، وہ راستے میں ہیں۔ ایسے ممالک ہیں ہمارا ملک بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ممالک، اور ساتھ ہی ساتھ چند افریقی ممالک، یہ ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتے ہیں۔ پسماندہ جو ممالک ہیں وہ بہت بیکورڈ ہیں، ابھی ان کے یہاں ترقی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، مگر ہماری دنیا میں ایسے بہت کم ممالک رہ گئے ہیں۔ خاص کر چند براعظم افریقہ کے ممالک ہیں جنہیں ہم پسماندہ ممالک کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں
ان کے پاس کئی طرح کی مسائل یا پریشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ ہیں بے روزگاری، غربت، زرعی پسماندگی، دولت کا غیر مساوی تقسیم وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، ترقی پذیر ممالک میں پائے جانے والے مسائل کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، بے روزگاری، غربت، زرعی پسماندگی اور دولت کی غیر مساوی تقسیم۔ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کو معاشی میدان میں مداخلت کرنا ضروری ہے تاکہ نقل و حمل، مواصلات، بجلی، تعلیم، صحت وغیرہ کی بنیادی سہولتیں اپنی رعایا تک پہنچائی جائے۔ حکومت اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم معاشی تغیر کے معنی جانیں گے۔ معاشی تغیر کسے کہتے ہیں؟ معاشی نظام میں قومی آمدنی، پیداوار، ملازمت، سرمایہ کاری وغیرہ میں مسلسل بڑھاؤ یا گھٹاؤ کی خصوصیات کو معاشی تغیر کہا جاتا ہے۔ تغیر کے معنی ہی تبدیلی ہے۔ کبھی ہمارے آمدنی میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کرونا کی مہاماری میں ہمارے بہت سارے خاندانوں کی آمدنی گھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے قومی آمدنی میں بھی کمی آئی تھی۔ اگر معاشی نظام میں یہ جو ہے بڑھاؤ اور گھٹاؤ بار بار ہوتا ہے، جلدی جلدی ہوتا ہے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی کو ہم معاشی تغیر کہتے ہیں۔ یہاں پر معاشی استحکام ایک لفظ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ معیشت میں بغیر تغیر کے ترقی کی طرف دھیرے دھیرے جانے کو معاشی استحکام کہتے ہیں۔ یہاں پر جلدی سے آمدنی بڑھتی بھی نہیں ہے، جلدی سے گھٹ بھی نہیں جاتی، اتار چڑھاؤ بہت سلو ہوتا ہے، آہستہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم معاشی استحکام کہتے ہیں۔ جس ملک میں معاشی استحکام ہوگا وہ ملک معاشی ترقی کرے گا۔ میرے بچوں، معاشی ترقی میں ایک اور لفظ آتا ہے جس کو ہم سماجی انصاف کہتے ہیں۔ سماجی انصاف کا مطلب ہے معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ سماج کے تمام لوگوں میں آمدنی کا مساوی طور پر تقسیم ہونا۔ پیارے بچوں، اگر آمدنی کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو مالدار مالدار ہوتے جائیں گے، غریب اور غریب ہوتے جائیں گے، جس سے معاشی استحکام قائم نہیں رہتا ہے۔ 20ویں صدی میں حکومت نے معاشی ترقی کو جلد از جلد حاصل کرنے کے لیے ایک نئی تکنیک کا استعمال کیا تھا۔ اس تکنیک کو ہم معاشی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ معاشی تغیر، معاشی استحکام، سماجی انصاف اور معاشی منصوبہ بندی کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ معاشی منصوبہ بندی ایک تکنیک ہے جس سے ہم معاشی ترقی کو جلد از جلد حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں سوویت روس نے معاشی منصوبہ بندی جاری کی۔ یہ سن عیسوی تھی 1929، یا دوسرے معنوں میں سوویت روس نے 1929 میں معاشی منصوبہ بندی کو جاری کیا۔ ہندوستان میں معاشی منصوبہ بندی۔ پیارے بچوں، منصوبہ ہر انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ انفرادی کامیابی ہو یا اجتماعی کامیابی۔ آپ خود بھی اب جماعت دہم میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا جو ہے منصوبہ صحیح نہیں ہوگا، آپ صحیح طریقے سے اپنی منصوبہ بندی تعلیم کے میدان میں نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی ملنا مشکل ہے۔ اگر کوئی طالب علم ایک گول کو سیٹ کر کے، ایک مقصد کو سیٹ کر کے، ایک منصوبہ بنا کے اپنی تعلیم کو جاری رکھتا ہے تو وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، نہ صرف امتحان میں بلکہ اپنی زندگی میں بھی۔
تو اسی لیے کہا گیا ہے انفرادی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وسائل کا منظم طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ بالکل جس طرح انفرادی زندگی میں ہم وسائل کا منظم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ملک بھی اپنے پاس موجود قدرتی وسائل کا منظم طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اہم محکمہ علاقوں کا انتخاب کرتے ہوئے بروقت ترقی حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بناتا ہے۔ اسی کو معاشی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سر ایم وشویشوریا ہندوستان کے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے معاشی منصوبہ بندی کا نظریہ پیش کیا۔ 1934 عیسوی میں انہوں نے ایک کتاب شائع کی۔ اس کتاب کا نام تھا ہندوستان کی منصوبہ بند معیشت۔ اس میں انہوں نے ترقی حاصل کرنے اور وہ بھی خاص کر معاشی ترقی حاصل کرنے کے منصوبے بتلائے ہیں۔ اسی لیے سر ایم وشویشوریا کو ہندوستان کی معاشی منصوبہ بند معیشت کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم نے آزادی حاصل کی اس وقت ہم نے اپنے ملک کو ترقی دلانے کے لیے انڈین پلاننگ کمیشن قائم کیا۔ یہ 1950 عیسوی کی بات ہے۔ اس انڈین پلاننگ کمیشن کے جو چیئرمین ہوتے ہیں، جو صدر ہوتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ اس کمیشن کا اہم مقصد یہی تھا کہ ملک کے قدرتی اور انسانی وسائل اور سرمایہ کاری کو باقاعدگی سے اندازہ کر کے منصوبے تیار کرنا، ایک حکمت عملی تیار کرنا۔ اس کے لیے ایک اور بورڈ قائم کیا گیا 1952 عیسوی میں، جس کو قومی ترقیاتی کونسل کہا جاتا ہے۔ اس بورڈ میں تمام ریاستوں کے وزیر اعلیٰ اراکین کی شکل میں ممبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دونوں کمیشن، انڈین پلاننگ کمیشن اور قومی ترقیاتی کونسل نے مل کر ہمارے ملک میں 5 سالہ منصوبے جاری کیے۔ یہ 5 سالہ منصوبوں سے ہمارے ملک میں تیز رفتار ترقی ہوئی ہے۔ اب تک ہندوستان میں 12 5 سالہ منصوبے جاری کیے جا چکے ہیں، جو 2017 میں ختم ہو چکے ہیں۔ پیارے بچوں، 5 سالہ منصوبوں کو 1 اپریل 1951 عیسوی میں شروع کیا گیا۔ حکومت نے خصوصی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 5 سالہ منصوبے جاری کیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہم دیکھتے ہیں 5 سالہ منصوبوں کے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1، پیداوار کو زیادہ سے زیادہ حد تک بڑھانا یا اس میں اضافہ کرنا، خاص کر زرعی پیداوار کو۔ 2، روزگار کے موقعوں کو زیادہ کرنا، یعنی بے روزگاری کو ختم کرنا۔ 5 سالہ منصوبوں کا تیسرا مقصد ہے معاشی غیر مساوات کو کم کرنا۔ 4تھا مقصد ہے معاشی استحکام کو بڑھاوا دینا۔ 5واں مقصد ہے معیشت کو جدید بنانا۔ یہ اہم نکات ہیں بچوں، نوٹ کر لیجئے اور یاد کر لیجئے 5 سالہ منصوبوں کے بنیادی مقاصد۔ اب دیکھتے ہیں 5 سالہ منصوبوں نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 5 سالہ منصوبوں سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان منصوبوں کی وجہ سے بھارت کے شہریوں کی متوقع عمر میں اضافہ ہوا ہے، یعنی جو شرح اموات ہیں وہ جلدی عمر میں ہونے کے بجائے بڑی عمر میں ہو رہی ہیں۔ تیسری کامیابی ہے ہندوستان میں تعلیمی خواندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ 4، اطفال اور ماؤں کی شرح اموات میں کمی ہوئی ہے۔
5ویں کامیابی اگر ہم دیکھیں گے تو شرائع اموات اور شرائع پیدائش دونوں میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافے کی شرح بھی گھٹ گئی ہے۔ جو تیز رفتاری سے ہماری آبادی حاصل ہو رہی تھی، اب وہ دھیرے دھیرے مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ 5 سالہ منصوبوں کے چند کمیاں بھی رہ گئی ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے، آج بھی ہندوستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ غربت کی شرح میں کمی ہوئی ہے، اس کے باوجود غریبی کو پوری طرح سے ختم نہیں کیا گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں چند مالدار بہت مالدار ہو رہے ہیں اور دیگر عوام غریب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مالدار اور غریب کے درمیان ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سماجی انصاف کے نام پر صرف باتیں ہوئی ہیں، آج بھی سماجی انصاف ہمارے سماج میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ آج بھی ہمارے یہاں بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ پیارے بچوں، 5 سالہ منصوبوں کا سب سے اہم بڑا کارنامہ سبز انقلاب ہے۔ پیارے بچوں، انقلاب کا مطلب ہے تیز رفتار سے ترقی حاصل کرنا۔ 1967 میں ہندوستان میں 74 ملین ٹن اناج کی پیداوار ہوئی تھی۔ یہ بڑھ کر 1970 میں 108 ملین ٹن ہو گئی۔ یہ سبز انقلاب کی وجہ سے ہوا تھا۔ سبز انقلاب لانے کا سہرا ڈاکٹر MS سوامی ناتھن کو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، انہوں نے ایک ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس میں انہوں نے زائد فصل دینے والے بیج، جسے ہم ہائیبریڈ بیج کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا۔ کیمیائی کھاد، عام زبان میں جسے ہم DAP کہتے ہیں یا پھر سرکاری کھاد جسے ہم کہتے ہیں، اس کا انہوں نے استعمال ہمارے کھیتوں میں شروع کیا۔ پھر کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیڑے مار دوائیوں کا استعمال کیا۔ جو آپ اپنے کھیتوں میں تیل مارنا کہتے ہیں نا، وہی کیڑے مار دوائیاں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پورے ملک میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈیم قائم کیے گئے، آبپاشی کا نظام جاری کیا گیا، جس سے 20-22 سالوں میں ہم نے کافی پیداوار حاصل کر لی۔ پیارے بچوں، ڈاکٹر MS سوامی ناتھن نے زائد فصل دینے والے بیج، کیمیائی کھاد، کیڑے مار دوائیوں کا استعمال ہریانہ، پنجاب، دہلی، راجستھان اور اتر پردیش کے مشرقی حصوں میں کیا تھا، اور صرف انہوں نے گیہوں پر اس کی تجربے کیے تھے، جس سے گیہوں کی فصل میں بے حد اضافہ ہوا۔ اس ٹیکنالوجی کو فصل کاٹنے سے قبل کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ سبز انقلاب کے شروعاتی مرحلے میں سدھار ٹیکنالوجی کا استعمال صرف ان فصلوں کو لگانے کے لیے کیا گیا۔ بعد میں اس کامیابی سے متاثر ہو کر حکومت نے جوار، دھان، راگی، گنے کی فصلوں پر بھی اس کا استعمال کیا۔ اس طرح 70 کے دہے آتے آتے ملک کے تمام حصوں میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال شروع ہوا۔ اس سے نتیجہ حاصل ہوا کہ ملک زرعی پیداوار میں خود کفیل بن گیا۔ یہ 1980 کے دہے کی بات ہے۔ جب ہم نے آزادی حاصل کی، اس وقت ہم اناج کے لیے دوسرے ملکوں پر منحصر تھے، مگر 1980 کے آتے آتے ہم نے اتنا اناج پیدا کرنا شروع کیا کہ ہمارا ملک ہندوستان غذائی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا۔ پیارے بچوں، اتنی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود سبز انقلاب کی بھی چند
ناکامیاں یا کمزوریاں کمیاں ہیں وہ اس طرح ہیں۔ اس انقلاب سے صرف کسانوں کو، وہ بھی مالدار کسانوں کو فائدہ ہوا، چھوٹے اور غریب کسان قرض میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبز انقلاب سے جو پیداوار حاصل ہوئی تھی اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے کا بھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی، جس سے فصلیں تباہ ہو رہی تھیں۔ بعد کے دنوں میں ماں بعد فصل کاٹنے کی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال شروع ہوا۔ پیارے بچوں، ماں بعد فصل کاٹنے کی ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے: سبز انقلاب سے اناج کی پیداوار میں کافی ترقی ہوئی۔ اناج کو ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے گودام، سرد خانے، کولڈ اسٹوریج، کوٹھیاں وغیرہ تعمیر کر کے اناج کو محفوظ کرنے کی ٹیکنالوجی کو ماں بعد فصل کاٹنے کی ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سبز انقلاب نے سب کا پیٹ تو بھر دیا، مگر زمین کی عریان کاری اور آلودگی بڑھنے لگی۔ دوبارہ سے اب ہندوستان میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی دیسی کھیتی، جسے ہم نامیاتی کھیتی کہتے ہیں، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اس کو انگریزی میں آرگینک فارمنگ کہتے ہیں۔ اس میں نہ کھاد کا استعمال ہوتا ہے، نہ جراثیم کش دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ کھاد جانوروں کے فضلے سے اور جراثیم کش دوائیاں، نیم وغیرہ کے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ہماری آلودگی میں بھی کمی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کسانوں کو مہنگی کھاد اور جراثیم کش دوائیں خریدنا نہیں پڑے گا۔ نیتی آیوگ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسفارمنگ انڈیا کا آغاز 1 جنوری 2015 کو ہوتا ہے۔ انڈین پلاننگ کمیشن کی جگہ اب اس کو نیتی آیوگ کہا جانے لگا ہے۔ نیتی آیوگ کا طریقہ پستی سے بلندی کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد میں 15 سال تک کا نظریہ، حکمت عملی اور طریقہ کار کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی نیتی آیوگ 15 سالوں تک معاشی ترقی کے نظریات یا حکمت عملی پر کام کرے گا۔ اس آیوگ کے سربراہ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن روزمرہ کے انتظامیہ کی دیکھ بھال وائس چیئرمین کرتے ہیں۔ نیتی آیوگ کے مقاصد: نمبر 1، ریاستوں کی فعال شمولیت کے ساتھ ترقی کی ترجیحات، شعبوں و حکمت عملی کی مشترکہ نظریات کو تیار کرنا۔ نمبر 2، تسلیم کرتے ہوئے کہ مضبوط ریاستیں ایک مضبوط قوم بناتی ہیں، ریاستوں کے ساتھ مسلسل بنیادوں پر زندگی اور ترقیاتی اقدامات اور تراکیب کے ذریعے تعاون پر مبنی وفاقیت کو تیز تر بنانا، یعنی ریاستوں کو ساتھ لیتے ہوئے معاشی منصوبہ بندی کو آگے بڑھانا۔ پیارے بچوں، نیتی آیوگ کی خصوصیات یہ ہیں۔ نیتی آیوگ اپنے آپ کو ایک جدید ترین وسائل کے مرکز کے طور پر تیار کر رہی ہے۔ زرعی ضروریات، تعلیم اور مہارتوں میں فروغ دینے کا کام انجام دے رہی ہے۔ تحقیقی اور اختراع کے ذریعے فن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا مقصد حکومت کے لیے عملی منصوبہ بندی اور نظریات پر عمل کرنا، متعلقہ مسائل کا حل نکالنا ہے۔ نیتی آیوگ 2 منسلک دفاتر کا تعاون حاصل کرتی ہے، وہ ہیں انوویشن اینڈ ڈیولپمنٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویشن آرگنائزیشن، دوسرا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیبر اکنامکس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔
بچوں، نیتی آیوگ کی سرگرمیوں کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پالیسی اور پروگرام کا فریم ورک۔ نمبر 2، کوآپریٹو وفاقیت۔ نمبر 3، نگرانی اور جائزہ۔ نمبر 4، علم و جدت کا مرکز۔ تو یہ نیتی آیوگ کی خصوصیات ہیں۔ آج یہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو بار بار دیکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔